الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل ہم نے بچوں کے جھگڑوں کے بارے میں کچھ کہا. لب لباب یہ تھا کہ بچوں کے جھگڑے پسند اور ناپسند کا اظہار ہوتے ہیں. لڑ بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پڑتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کو میموری اتنی شارٹ دی ہے کہ ایک لمحے میں آپس میں لڑیں گے اور دوسرے لمحے گلے ملیں گے اور آپس میں مل جل کر کھیل رہے ہوں گے. بچوں کے اس بھولنے کی عادت نے ان کے جھگڑوں کو سمیٹنے کا کام آسان کر دیا. اس لیے بچوں کے جھگڑوں پر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایک وقتی عمل سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ فیور اس کی کرنی چاہیے جو حق پر ہو. خود اس میں ایک پارٹی بننا یا کسی ایک کو بغیر غلطی کے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، شاؤٹ کرنا، یہ اس بچے کے دل میں اپنے بارے میں نفرت کا بیج بونا ہوتا ہے. آج کا عنوان بڑوں کے جھگڑے. جو لوگ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، عقل پختہ ہو جاتی ہے، ان کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جذبات اور خیالات میں پختگی آ جاتی ہے. لہذا ان پر ہر بات کا اثر دیر پا ہوتا ہے. انہیں مدتوں بات یاد رہتی ہے اور اس میں کمپلیکیشن اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ اس عمر میں پہنچ کر انسان اتنا میچور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کو اپنے حالات کیفیات کا پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. لہذا آپ چہرے سے دیکھ کر یہ سمجھیں گی کہ یہ بالکل ٹھیک خوش ہے مجھ سے، جبکہ اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کھٹک رہی ہوگی. تو بڑی عمر کے لوگوں کو خوشی اور غمی کو چھپانے میں مہارت مل جاتی ہے. اس وجہ سے بات اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. تو ایک تو بات کا اثر دیر تک رہا اور دوسرا انہوں نے اپنے اندر کی فیلنگز کے بارے میں دوسرے کو پتہ ہی نہ چلنے دیا. اور تیسرا اس پر جلتی پہ تیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی اچھائیاں تو بھول جاتی ہیں مگر ان کی غلطیاں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. تو یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس وجہ سے بڑوں کے جھگڑے بھی بڑے بن جاتے ہیں، دیر پا ہوتے ہیں. پھر اس میں ہمارا ایک دشمن ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں. وہ بدگمانی کے ذریعے
صورت حال کو اور زیادہ برا بنا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو زوم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دوسرے کی چھوٹی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی بڑی غلطیوں کو بھی وہ چھوٹا سمجھتا ہے۔ پھر اس میں ایک مزید چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہ بڑوں کے اندر سوچ کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے، لہذا وہ ایک چھوٹے سے معاملے کو اپنے ذہن میں لے کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو فوڈ فار تھاٹ مل جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ ایک خیالی عمارت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا فلاں آج اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، لگتا ہے اپنے گھر میں خوش نہیں، لگتا ہے خامن کے ساتھ نہیں بنتی، ہو سکتا ہے کہ ساس پسند نہ کرتی ہو، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ اب ایک عورت جو سادگی کی نیت سے بیان سننے کے لیے سادہ کپڑے پہن کر آ گئی، اب اس پوائنٹ کو لے کر انہوں نے اس پر اپنے خیالات کے تانے بانے بننے شروع کر دیے اور ایک سٹوری بنا لی کہ جی ہمیں تو لگتا ہے کہ فلاں جوان بچی جس کی شادی ہوئی وہ اپنے گھر میں خوش نہیں۔ لو سٹوری بھی بن گئی اور نتیجہ بھی نکل گیا۔ یہ چیز بدگمانی کہلاتی ہے کہ دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں سوچنا۔ شریعت نے بدگمانی کو حرام بتایا ہے۔ بڑوں کے جھگڑوں کی بنیاد میں اکثر و بیشتر بدگمانی کی نحوست شامل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم گمان سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں۔ تو بجائے نیک گمان کرنے کے شیطان بدگمانی کرواتا ہے۔ اس لیے علماء نے گمان کی دو قسمیں لکھی، فرمایا کہ یہ انسان کی بیماری کئی دفعہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے خالق سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک قسم ہے سوء الظن باللہ، اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جانا۔ اللہ کے ساتھ بدگمان کیسے ہونا؟ کہ ایک بچی چاہتی تھی کہ میری پسند کی جگہ شادی ہو جائے، ماں باپ نہیں چاہتے، بے جوڑ رشتہ ہے، بچی سمجھ نہیں رہی، ماں باپ بہن بھائی سب سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم فلاں جگہ تمہارا رشتہ کر دیں، تمہارے اور اپنے خاندان کے اندر بڑے اچھے رشتے ہیں، وہ بچی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اب یہ وظیفے کرنے شروع کر دیتی ہے، پڑھائیاں پڑھنی شروع کر دیتی ہے، نفلیں پڑھ رہی ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہے اور اللہ سے مانگ رہی ہے کہ جہاں میں چاہتی ہوں بس وہیں میرا نکاح ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر بجائے اس کے کہ یہ صبر کرے اور یوں سمجھے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہی لکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے جی میری تو اس نے سنی ہی نہیں، بڑی پڑھائیاں پڑھی، بڑے میں نے عمل کیے، کوئی عمل کام نہیں آیا۔ تو ایک تو اللہ سے بدگمان اور دوسرا جن سے پڑھائیاں پوچھی تھیں ان عاملوں سے بھی بدگمان۔ کئی دفعہ ایسے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات میں مرضی تو صرف اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے، باقی تو بندے ہیں، وہ مانگ تو سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو مجبور تو کوئی نہیں کر سکتا۔
یاد رکھیں 3 چیزوں سے انسان اپنے کام نکلواتا ہے. ایک زور کے ذریعے اپنی طاقت استعمال کر کے، ایک زر کے ذریعے اپنا مال استعمال کر کے، اور ایک زاری کے ذریعے کہ رو دو گے. اللہ کے دربار میں تینوں چیزیں نہیں چلتی. نہ زور چلتا ہے، نہ کسی کا زر چلتا ہے، نہ کسی کی زاری چلتی ہے. ہاں بس اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالی مہربانی فرما دیں تو ہمارے کام اس کے فضل سے ہوتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا میں اتنا رویا کہ اللہ کو میری دعا قبول کرنی پڑ گئی. ہم نے دیکھا ایسے لوگ تھے 80 سال کی عمر پائی اور زندگی کا بیشتر حصہ روتے رہے، اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا کروا دے، حج کی توفیق دے دے. 80 سال رونے کے باوجود ان کو حج کی توفیق نہ مل سکی. تو اللہ کے سامنے نہ زور چلتا ہے، نہ زر چلتا ہے، نہ زاری چلتی ہے. ہاں بس اللہ سے اس کے فضل کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ متوجہ ہو جائیں تو اللہ کے فضل سے ہمارے کام بنتے ہیں. اب یہ بچی جو اللہ سے بدگمان ہوئی پھر رہی ہے، یہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو یہ اللہ سے بدگمانی انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. اس بدگمانی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کبھی کہتی ہیں کہ جی ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں. ایک نوجوان ملا جو چاہتا تھا کہ میری پسند کی شادی ہو اور وہ ہوئی نہیں، تو وہ ایک موقع پر کہنے لگا جی بس اللہ تعالیٰ تو داڑھی والوں کی فیور کرتے ہیں. اب جس نے یہ الفاظ کہہ دیے اس نے تو اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیا. مگر نفس اور شیطان ایسے الفاظ کہلواتے ہیں کہ جس سے بندے کا ایمان برباد ہو جائے. اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لی کہ ایسا ہو، اب ہر حال میں ہماری مرضی تو پوری نہیں ہو سکتی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو بجائے اس کے کہ بندگی کا اظہار کریں اور یوں دعا مانگیں کہ اے اللہ جو میرے لیے خیر ہے وہ مجھے عطا فرما. بچیاں اپنی ضد کی وجہ سے لڑ جھگڑ کے کئی مرتبہ اپنی بات بھی منوا لیتی ہیں، اور جب پھر شادی کے بعد وہ لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں، وہی بندہ ان کی امیدوں کو توڑتا ہے، پھر بیٹھ کے رونے بھی دوتی ہیں. اب رونے کی کیا ضرورت، اتنا مانگ مانگ کے تو اس کو لیا تھا. تو گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا اس میں ہمارے لیے شر ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے اس میں شر ہو. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو ایک تو ظن کی قسم یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت ہی سے بدگمان ہو گئے. یہ چیز انسان کو کفر میں ڈال دیتی ہے. اور دوسری چیز ہے سوء الظن بالمؤمنین. ایمان والوں کے ساتھ بدگمانی یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. اس لیے محسن انسانیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کے ساتھ نیک گمان رکھو.
بدگمانی نہ رکھو. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ سے یہ مطلب نکالا کہ اگر کسی بندے میں 69 باتیں عیب کی نکلتی ہوں لیکن ایک راستہ خیر کا نکل سکتا ہو تو تم اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اس ایک وجہ سے بھی اس کے ساتھ تم نیک گمان رکھو. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہر چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ نہیں کام تو ٹھیک ہے، ہم اس میں سے بدگمانی کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ حکم فرمایا کہ مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھو، تو ذرا توجہ فرمائیے کہ قیامت کے دن انسان کے پیش کیا جائے گا کہ تو نے فلاں کے بارے میں بدگمانی کیوں کی، اس پر ہمیں ثبوت پیش کرو. تو مقدمہ اپنے اوپر کیوں قائم کروا لیا؟ اور جو بندہ نیک گمان رکھے گا اگرچہ بندہ برا ہو تو ثواب تو اس کو خود بخود مل جائے گا. تو یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ نیک گمان رکھو اگرچہ کوئی برا ہو اس کے بارے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نیکی دے دیتے ہیں نیک گمان رکھنے کی وجہ سے. اور اگر بدگمانی کر لی گئی تو قیامت کے دن اس کے اوپر دلیل شرعی پیش کرنی پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا، وگرنہ انسان خود گرفتار ہوگا اس جرم کے اندر. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو انسان دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اعتراض دل میں رکھتا ہے، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے قلت محبت میں کمی. لہذا اصول یاد رکھیں، جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں. جن سے انسان کو پیار ہوتا ہے ان کی برائیاں بھی برائیاں نظر نہیں آتی. ماں کو بیٹے سے پیار ہے، چھوٹا بیٹا ماں کے بال کھینچتا ہے، ماں اس کے ہاتھوں کو چوم لیتی ہے، محبت ہے نا، ورنہ کی تو اس بچے نے بدتمیزی ہے. تو محبت کی وجہ سے انسان دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب محبت کمزور ہوتی ہے تو اچھائیاں بھی دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں. تو جب بھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہو، ذہن میں فوراً سوچ لیں کہ میری محبت اس کے ساتھ بہت کمزور ہے. اور جہاں محبت کمی ہوتی ہے وہاں انسان نقصان بھی اٹھا لیتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. دوسری وجہ عام طور پر ہوتی ہے قلت علم، کہ پوری صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا اور انسان خواہ مخواہ اپنا ایک گمان بنا لیتا ہے. چنانچہ اس کا نام جہالت ہے. ایک بزرگ تھے، ان کو گھٹنوں کی تکلیف ہوئی، چنانچہ وہ سجدے میں جب جاتے تو دستور تو یہ ہے کہ جو چیز زمین کے قریب ہے وہ پہلے زمین پر لگے، پہلے گھٹنے لگیں، پھر ہاتھ لگیں، پھر انسان اپنا ناک اور سر رکھے سجدے میں. وہ گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے جب وہ سجدے میں جاتے تو پہلے اپنے ہاتھوں سے زمین پر سہارا لیتے تاکہ گھٹنوں پہ زور نہ پڑے، اور پھر سجدہ کرتے. اب ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان کو سجدے میں اس طرح جاتے ہوئے دیکھ کر بدگمان ہو گئے. ان کو جی سنت کے مطابق نماز ہی نہیں آتی. اس نے یہ نہ سوچا کہ ان کی زندگی کے 75 سال عین سنت کے مطابق نماز پڑھتے گزرے. اب ان کا شرعی عذر ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ
اس سہارے کو لیے بغیر سجدہ کریں گے تو آپ کے مسل پھٹیں گے، آپ کے گھٹنے کی جھلی پھٹ سکتی ہے اور آپ چلنے سے بھی معذور ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن اتنی سی بات پر بھی بس دل میں بدگمانی آ گئی۔ چنانچہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک واقف تھے، میں نے کہا میں ان کو جلال آباد لے جاتا ہوں مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں۔ یہ وہاں جائیں گے اور حضرت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو دنیا سے دل ہٹ کر اللہ کی طرف ان کا پھر جائے گا۔ کہنے لگے جب میں عشاء کے بعد لے کر گیا تو قدرتاً اس وقت حضرت کے لیے کھانے کو بادام اور پستہ لایا گیا اور حضرت اس وقت وہ کھا رہے تھے۔ گو حضرت نے کچھ خیر کی باتیں کہیں، جب نکلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ سناؤ بھائی اللہ والوں کی صحبت میں کیا دل پہ اثر ہوا؟ کہنے لگا یہ اللہ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو خشک روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں، اور یہ تو بادام اور پستے بیٹھے کھا رہے تھے۔ اب بتائیے کہ جنہوں نے سارا دن توجہات دینی ہے، لوگوں کے مسئلے سلجھانے ہیں، لوگ تو اپنی بات کر کے فوراً اس کا جواب اور سولوشن مانگتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا بندہ کتنا ایگزاسٹڈ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ سارا دن دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا، اب اگر شام کو اس نے اپنے ذہن کو مقوی کرنے کے لیے کسی حکیم کے مشورے پر بادام اور پستہ استعمال کر بھی لیا تو اس میں کون سا عیب نظر آ گیا؟ لیکن اس کے ذہن میں ایک تصور بنا ہوا تھا، بس اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خشک روٹی ہوتی ہے اور وہ پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں۔ کیا بیکار بات! اتنی سی بات پر اتنے بڑے بزرگ سے بدگمان ہو کے واپس آ گئے، تو یہ اصل میں محرومی ہوتی ہے۔ چنانچہ تھانہ بھون میں دنیا جہان سے لوگ جاتے تھے اپنی اصلاح کی خاطر، علم کے آفتاب اور ماہتاب جو جبال العلم تھے وہ جاتے تھے حضرت کی خدمت میں اور انسانیت لے کر وہاں سے آتے تھے، لیکن خود تھانہ بھون کے جو لوگ تھے وہ عجیب و غریب باتیں کر دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب کہتے تھے پتہ نہیں ان بڑے میاں میں کیا نظر آتا ہے کہ اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو قریب والوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا اور دور والے آ کر اپنے مقدر سنوار جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ابو جہل قریب والا تھا، اس کو کچھ نظر ہی نہ آیا، اور بلال اور صہیب حبشہ اور روم سے آ کر اپنی عاقبت کو سنوار کر چلے گئے۔ جس نے محبت کی نظر ڈالی اس کو خیر مل گئی، جس نے اعتراض کی نظر ڈالی وہ خیر سے محروم رہا۔ چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ جس نے بھی بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ جب انہوں نے یہ بات بار بار کہی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا واہ یہ کیا بات کر دی بھائی، کہ جس نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی، اور ابو جہل نے تو نبی علیہ السلام کے چہرے کو کتنی بار دیکھا اس کو تو ہدایت نہ ملی۔ تو اس پر ان بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو ابو جہل نے جب بھی دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا، اگر وہ ایک دفعہ بھی محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھ لیتا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے۔ تو یہ نظر ہوتی ہے، عقیدت محبت کی نظر ہو تو خیر مل جاتی ہے، اور اگر اس میں تنقید کی نظر ہو تو انسان محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر، ان کی خدمت میں 3 بندے جا رہے تھے. راستے میں ایک دوسرے سے تعارف ہوا. پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ایک نے کہا یار سنا ہے کہ یہاں کوئی بڑے شیخ رہتے ہیں، میرا ایک مسئلہ ہے، میں اس مسئلے میں دعا کروانے جا رہا ہوں. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اتنے نیک بزرگ ہیں، میں ان کے پاس روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں سنا تو ہم نے بھی ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں، ہم نے کہا چلو جا کر دیکھیں ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہے. تینوں بندے حضرت کی خدمت میں آئے. جس نے دعا کروانی تھی حضرت نے دعا کر دی، اللہ نے اس کی مراد کو پورا کر دیا. جو فیض حاصل کرنے کی نیت سے آ رہا تھا وہ صحبت میں رہا اور کچھ عرصے بعد حضرت سے اس کو نسبت نصیب ہو گئی، خلیفہ بنا. اور جو تنقید کی نظر سے آ رہا تھا لوٹ کر واپس آیا تو بالآخر وہ کفر کا مرتکب ہو کر دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ تیرا کیسا معاملہ ہے، جس کو اپنے دربار سے دھتکارنا چاہتا ہے اس کو اپنے اولیاء کا دشمن بنا دیا کرتا ہے. تو ڈرنے کی بات ہے. انسان ہر وقت دوسرے کو پرکھتا تولتا رہتا ہے. میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان. چنانچہ ایک صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علمی حضرات، علم کے جبال اور پہاڑ، یہ بھی آپ سے بیعت ہو گئے ہیں. تو حضرت کی خدمت جو طبیعت میں بہت تواضع تھی. حضرت نے بھی بڑے حیران ہو کر آگے سے کہا کہ ہاں بھائی مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آ کر مجھ سے بیعت ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ والوں نے کیسے بات کو سمیٹ ہی دیا. نہ اس پر اعتراض کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے، نہ یہ کہا کہ تم ہمیں کیا پہچانتے ہو بھائی. اس نے کہا جی مجھے بڑا تعجب ہے. آگے سے فرمان لگے ہاں بھائی مجھے تو آپ سے بھی زیادہ تعجب ہے کہ یہ اتنی علمی شخصیات مجھ سے کیسے بیعت ہو گئی. اور جو حضرت حاجی صاحب کا مقام جانتے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اے خدا جو ایم توفیق ادب کہ بے ادب محروم مان فضل رب. اس لیے شیطان بدگمانی کے ذریعے انسان کے دل میں دوسرے کے بارے میں غلط تاثر پیدا کر دیتا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ. اب آئینے میں انسان دیکھے تو اپنی شکل نظر آتی ہے، جیسی شکل ہوگی ویسی نظر آئے گی. تو انسان اللہ والوں کو دیکھتا ہے تو اگر ان کو دیکھ کر دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے، سنت نظر آ رہی ہے، اللہ رب العزت کا عشق ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، تو انسان سمجھ لے کہ ہاں بھائی میرے اپنے دل میں بھی یہ نعمت موجود. اور اگر ان کو دیکھ کر طبیعت کے اندر بدگمانی پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ یہ تو ایک آئینہ تھے، انہوں نے مجھے میرا چہرہ دکھا دیا. بعض لوگ
اللہ والوں کو ناپنا تولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی سنار ہمالیہ پہاڑ کو اپنے ترازو سے تولنے بیٹھ جائے. بھئی ترازو تو تمہارا تولے مشکل سے ویٹ کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر تم ہمالیہ پہاڑ کو تولنے بیٹھے تو کیا بنے گا؟ تو بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کی ناپ تول کرے اور ان پر اعتراض کرے، انسان بدگمانی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک عورت اپنے بچے کی نیپی تبدیل کروا رہی تھی، تو اس کی کہیں انگلی کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگ گئی. اتنے میں گھر کے بچوں نے شور مچا دیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا. اس نے سوچا چلو میں بھی پہلی کا چاند دیکھ لوں. اب یہ پہلی کا چاند جب دیکھنے لگی تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ انگلی اپنے ناک پہ رکھ لیتی ہیں. اس نے انگلی اپنے ناک پر رکھی، جب چاند کو دیکھا کہنے لگی ہاں ہے تو پہلی کا چاند، پتہ نہیں اس دفعہ بدبودار کیوں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ چاند بدبودار نہیں تھا، اس کی انگلی کی بدبو اس کی ناک میں آ رہی تھی. تو اعتراض کرنے والوں کو دیکھا، عام طور پر ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے. یہاں ایک نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان انسان کے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے. اس وسوسے کو اگر آپ اپنے ذہن سے نکال دیں تو پھر آپ بدگمانی سے بچ جائیں گی. وہ فوڈ فار تھاٹ دے دیتا ہے، اور اس فوڈ فار تھاٹ پر بندے سوچ بچار کر کے بالآخر بدگمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. جب بھی شیطان ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے، آپ اس وسوسے پہ سوچنے کی بجائے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. کسی کے بارے میں برے خیال ذہن میں آئیں، دیورانی جٹھانی کے بارے میں، ساس کے بارے میں، پڑوسن کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں آئے تو فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اس خیال کو نہ سوچیں، نہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ شیطان بدگمانی کا مرتکب کروا کر آپ کو خیر سے محروم کر دے گا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ ابن عربی بڑے عالم ہو. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا میرے ساتھ آج مناظرہ کر لو. تو میں نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا. کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے ایک ڈنڈا دیا ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بدتمیز، میں یہ ڈنڈا استعمال کر کے تجھے یہاں سے دور بھگا دوں گا. مجھے تجھ سے بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. اور واقعی اگر وہ بحث میں پڑ جاتے تو شیطان ان کی دلیلوں کو توڑ کر ان کو شاید کسی برے پوائنٹ کے اوپر لے آتا. کہتے ہیں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بیعت تھی، کسی بزرگ تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں 100 دلائل تھے. امام راضی رحمت اللہ علیہ بڑے خوش تھے کہ میں نے وجود باری تعالی کے بارے میں 100 دلائل بڑے ٹھوس اور مضبوط اکٹھے کر لیے. ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہو گئی. شیطان نے کہا کہ راضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دلیل دو. انہوں نے پہلی دلیل دی، شیطان نے توڑ دی. دوسری دلیل دی، شیطان نے پھر توڑ دی.
یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جب ان کی 100 دلیلیں ٹوٹ گئیں تو امام رازی رحمت اللہ علیہ اس وقت بہت پریشان ہوئے، مگر ان کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ تھا، رابطہ سلامت تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے شیخ کی شکل نظر آئی اور شیخ بڑے جلال میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ رازی تم اس مردود کو کیا دلیلیں دینے میں لگے ہو، تم اس کو یہ کہو کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کی ذات کو مانتا ہوں۔ چنانچہ جب امام رازی رحمت اللہ نے یہ کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہوں، اس کو شیطان نہ توڑ سکا، امام رازی رحمت اللہ علیہ کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ تو شیطان تو ایسا بدبخت ہے کہ بس وہ وسوسہ ذہن میں ڈالیں تو وسوسے کو مت سوچیں، اس خیال کو مت آگے بڑھائیں، بلکہ ہمارے پاس 2 ہتھیار ہیں، ایک ہتھیار لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسرا ہتھیار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کچھ بھی پڑھ لیں ان دونوں میں سے، اسی وقت شیطان بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی شیطان کے وسوسے سے حفاظت فرما دیتا۔ چند صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ہمارے دل میں ایسے خیال آ جاتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ہم پھانسی پہ لٹک جاتے، آگ میں پڑ جاتے، یہ زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ ایسے خیال ہمارے ذہنوں میں آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، جب بھی برا خیال آئے اور بندہ اس کو ناپسند کرے تو یہ علامت ہے کہ واقعی اللہ نے اس بندے کے دل میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ یہ وسوسے تو آتے ہی رہیں گے، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بڑی سڑک ہے، اس پر بس بھی چل رہی ہے، کار بھی چل رہی ہے، گدا گاڑی بھی چل رہی ہے، سائیکل والا بھی کوئی جا رہا ہے۔ اب یہ مختلف لوگ اس سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، تو کار والا پریشان تو نہیں نہ ہوتا کہ جی گدا گاڑی والا کیوں چل رہا ہے یہاں پر، اس کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح انسان کا ذہن ایک شاہراہ کی مانند ہے، موٹر وے کی مانند ہے۔ اس موٹر وے کے اوپر مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے، کبھی برے، کبھی نفس کی طرف سے، کبھی شیطان کی طرف سے، اور کبھی رحمان کی طرف سے خیالات آتے ہیں۔ لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ خیر کے خیال کو اپنائے، اس کے بارے میں سوچے، اور جو دوسرے قسم کے وسوسے اور خیالات ہوں ان کو اپنے ذہن سے ہی نکال دے، ان کی طرف دھیان ہی نہ دے، ڈونٹ کیئر کیس بنا دے ان کو۔ جب آپ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیں گی تو وسوسہ آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کی ہیں جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی حد تک رکھا۔ اب کوئی شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے تو گناہ نہیں نہ کروا سکتا، وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے نا۔ اس وسوسے کو ماننا یا نہ ماننا یہ تو بندے کے اپنے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر وسوسوں کی بندے کو پرواہ نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ وسوسوں کی وجہ سے ہی پریشان، اور جی پتہ نہیں میرا ایمان ہے یا نہیں۔ بھئی کیوں نہیں آپ کا ایمان؟ اور جی میرے ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں۔ بھئی خیال آنے سے کوئی انسان ویسا تو نہیں بن جاتا۔ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آئے کہ فریج میں شربت پڑا ہے میں اٹھ کے پی لوں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جب تک آپ پیئیں گی نہیں اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے یہ خیال 1000 مرتبہ آپ کو آ جائے۔
اسی طرح جب تک اس وسوسے پر عمل نہ کیا جائے تو وسوسہ انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. چلیں ایک اور مثال. ہر انسان کے جسم کے اندر نجاست کسی نہ کسی حد میں ہر وقت ہوتی ہے، پیشاب پاخانہ، لیکن جب تک وہ انسان کے جسم سے خارج نہ ہو اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب کوئی بندہ اس وجہ سے پریشان ہے جی میں کیسے نماز پڑھوں، میرے تو پیٹ میں پاخانہ ہے، تو بے وقوفوں والی بات ہے نا. تو اس لیے وساوس کے آ جانے پر پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ ایسے وساوس کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور نیک خیالات کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہاں، جو انسان وسیع النظر ہو جاتا ہے ہمیشہ اس کے اعتراض دوسروں پر کم ہو جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا، جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کو دوسروں پر اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. تو یہ تنگ ظرفی اور کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پر اعتراض کرتا پھرتا ہے اور خود اپنا معاملہ اس سے زیادہ برا ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے اور مومنین کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے. اگر کسی کی ایک بات کے اندر کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہے تو آپ سوچیں، اگر کوئی اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے تو آپ اسی اچھائی کے پہلو کے بارے میں سوچیں اور اس کے ساتھ خیر کا گمان رکھیں. حتیٰ کہ 70 برائی کے پہلو اگر نکلتے ہیں اور ایک خیر کا نکلتا ہے تو برائی کے 70 پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں اور ایک پہلو کو قبول کر لیں اور اس کے بارے میں نیک گمان رکھیں. اس طرح سے انسان پھر بدگمانی کے گناہ سے بچ جاتا ہے. ہاں، ایک چیز ہے جس سے ہم سب کو بدگمان رہنا چاہیے. آپ حیران ہوں گی کہ جی ابھی تک تو درس دیا نیک گمان رکھنے کا، پونا گھنٹہ لگا دیا اس پوائنٹ پر، اور اب اخیر پر کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چیز سے بدگمان بھی رہنا چاہیے. جی ہاں، وہ چیز ہے ہی ایسی کہ اس سے ہمیں ہمیشہ بدگمان رہنا ہے، پوری زندگی بدگمان رہنا ہے. وہ کون؟ وہ انسان کا اپنا نفس. جتنا بھی یہ نفس نیک اور اچھا بنتا چلا جائے انسان ہمیشہ اس سے بدگمان ہی رہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا الحزم سوء الظن بنفسہ، احتیاط اس میں ہے کہ انسان اپنے نفس سے بدگمان رہے، کبھی اس پہ اعتماد نہ کرے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. اس لیے کہ جو نفس سے اچھا گمان کر لیتا ہے نفس بالآخر اس بندے کو پھڑکا دیتا ہے. تو اپنے نفس کے اوپر بدگمان اور ایمان والوں کے ساتھ نیک گمان. کہنے والے نے کہا کہ فلا تظنن بربک ظن السوء فإن اللہ اولی بالجمیل، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ برا گمان نہ کر، اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے معاملے کا زیادہ مستحق ہے. اور فلا تظنن بنفسک قط خیرا، اور اپنے نفس کے ساتھ کبھی بھی خیر کا گمان نہ رکھنا. فکیف بظالم جان جہولی، تو ظالم ہے، اس کے ساتھ زندگی بھر انسان نے بدگمان ہی رہنا ہے، تب اس سے بچے گا. چنانچہ بڑوں کی لڑائیوں کی بنیاد میں عام طور پر بدگمانی آتی ہے، اور پھر یہ بدگمانی غیبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے،
دل میں بدگمانی آئی اور اس کے بارے میں غیبت کرنی شروع کر دی. یہ غیبت سیکنڈ سٹیپ بن جاتا ہے. تو فرسٹ سٹیپ ہوا بدگمانی، سیکنڈ سٹیپ ہوا پھر اس کی غیبت کرنا، اور تیسرا سٹیپ ہوتا ہے آپس میں لڑائی فساد جھگڑا ہونا، اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو ختم کرنا، قطع رحمی کرنا. تو شیطان اور نفس بدگمانی سے سفر شروع کرواتے ہیں اور قطع رحمی تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ شب قدر میں بھی قطع رحمی کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سوچئے کہ یہ بدگمانی کہاں انسان کو لے کر گراتی ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. تو یہ 4 سٹیپس بنتے ہیں. پہلا سٹیپ بدگمانی کسی کے بارے میں آنا، دوسرا سٹیپ پھر اس کے بارے میں انسان کا غیبت کرنا، کمنٹس دیتے رہنا، اور تیسرا اس غیبت کی وجہ سے پھر آپس میں لڑائی جھگڑا فساد ہونا، اور آخری منزل کہ ایک دوسرے کے ساتھ بول چال کا بند، تعلق کا ختم. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اس لیے پہلے قدم پر ہی شیطان کو روک دیجئے اور دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھنے کی عادت بنا لیجئے. دل کو یہ سمجھائیں کہ میرے اپنے ہی مسئلے کون سے تھوڑے ہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچتی پھروں. میرا ہی بوجھ میرے سر پر اتنا ہے کہ قیامت کے دن اس بوجھ کو اٹھا پائی تو بڑی بات ہے. خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں کیوں میں کوئی رائے دوں. ہو سکتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ میری خطاؤں کے بارے میں مجھ سے سوال کر دے. تو دوسروں کے بارے میں آپ ہمیشہ معاملے کو لائٹ لیا کریں. نفس کے بارے میں اپنے آپ کو ہمیشہ ٹائٹ کیا کریں. جب آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں تو ظاہر میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو 5 وجوہات جن کی وجہ سے عام طور پر آپس میں رنجش ہوتی ہے. پہلی وجہ مل جل کر رہنا. جب بھی کمبائنڈ فیملیز میں انسان رہتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر رنجشیں ہو جاتی ہیں. کہیں ساس بہو کی لڑائی، کہیں نند اور بھابھی کی لڑائی، کہیں دیورانی جٹھانی کی لڑائی. بس یوں سمجھیں کہ یہ شیطان کے لیے صورتحال بڑی اچھی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمانی پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے سے الجھا دیتا ہے. تو مل جل کر رہیں، مگر کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ ہر ایک کی اپنی پرائیویٹ لائف الگ رہے. مثلا اللہ تعالی نے دیا، بچے ہیں، ان کی شادیاں کی، تو گھر بے شک قریب قریب بنائیں، مگر سب کے اپنے اپنے ہوں، تاکہ اپنے اپنے گھروں میں میاں بیوی اپنی چاہت کے مطابق وقت گزار سکیں. یہ نہ ہو کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے لیے کوئی کھانے کی چیز لائے اور دوسری اسی کو ایشو بنا کر ساس کی نظر میں پیش کر دے. اتنا اوپن ایک دوسرے کے قریب رہنا کہ دوسرے کے لیے پرسنل لائف کو بھی دیکھنا آسان ہو، یہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے. تو شریعت نے حکم دیا کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے قریب رہو، مگر اپنی پرسنل لائف کو الگ رکھو تاکہ دوسروں کو اعتراض کا موقع کم ملے. دوسری بات جس کی وجہ سے عام طور پر جھگڑے ہوتے ہیں بڑوں کے، کہ ایک دوسرے سے اوور ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں. بعض اوقات
زیادہ امید لگا لیتے ہیں. مثلاً بچی کی منگنی کی اور بہن جو ہے اس نے اس طرح خوشی کا اظہار نہ کیا جیسے بندہ چاہتا تھا، حالانکہ اس کے دل میں تو خوشی تھی، بس موقع پہ اس نے کوئی 2-4 لفظ جو کہنے تھے وہ نہ کہہ پائی، بدگمان ہو گئے. اور جی میری بیٹی کی منگنی پہ تو بہن کو کوئی خوشی نہیں ہوئی، یہ تو اندر سے اس پہ بڑی خفا ہے کہ اچھی جگہ رشتہ کیوں ہو گیا. اب لو، معمولی سی بات تھی اور بات کا بھی تنگڑ بن گیا. تو یہ عادت اپنے اندر ڈالیں کہ آپ دوسرے سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہی نہ رکھا کریں. جب ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں تو بندے کے دل میں پھر دوسرے کے بارے میں دشمنی آتی ہے، بدگمانی آتی ہے اور بندہ قطع تعلقی کر بیٹھتا ہے. امیدیں لگانے کی ایک ہی ذات ہے جس کا نام پروردگار ہے. ساری امیدیں مومن کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. بڑوں کی لڑائی کی تیسری وجہ عام طور پر سوچ میں فرق ہوتا ہے، لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرنس، وے آف تھنکنگ کا ڈفرنس. ایک چیز کو ایک اینگل سے دیکھتا ہے، دوسرا دوسری چیز کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کے مہمان آئے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس نے خوب پرتکلف کھانے بنائے مہمان نوازی کی نیت سے، اور دوسری نے اتنے پرتکلف کھانے دیکھ کر کہا کہ جی یہ تو بڑی فضول خرچ ہے. لو، ایک کی نیت مہمان نوازی کی تھی اور دوسری کے ذہن میں گیا کہ یہ تو بڑی فضول خرچ ہے، خامند کا پیسہ برباد کرتی ہے. اس سوچ کے فرق کی وجہ سے آپس کے اندر پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، بدگمانی کی وجہ سے. چوتھی وجہ بڑوں کی لڑائی کی بنیاد رسم و رواج. کوئی چاہتا ہے کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں اور رشتہ دار چاہتے ہیں یہ رسم بھی پوری ہو، یہ رواج بھی پوری ہو. چنانچہ رسم اور رواج کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں چھڑ جاتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، فساد کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا وقت گزاری کے لیے تیری میری باتیں کرنا، یہ فساد کی بنیاد ہے. بعض عورتیں فارغ ہوتی ہیں تو بیٹھ کے دوسروں کی بات چھیڑ بیٹھتی ہیں، فلاں کی باتیں ایسی ہیں، فلاں کے حالات ایسے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وقت گزاری کے لیے تیری میری باتیں کرنا فساد کی بنیاد ہوتی ہے. اگر اللہ نے وقت دیا تو بجائے بیٹھ کر لوگوں پہ کمنٹس کریں، آپ نیک اعمال کریں، عبادت کریں، اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف کر دیں. آپس میں جھگڑے کی پانچویں وجہ بد معاملگی، کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا کئی دفعہ نہیں آتا. اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم ڈیل ٹھیک نہیں کرتے لوگوں کو، اور اچھی ڈیلنگ نہ کرنے کی وجہ سے پھر درمیان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر دو بہنیں قریب قریب رہتی تھیں. اب اس نے ضرورت پڑنے پر بہن کا دھاگا استعمال کر لیا، نیت یہ تھی کہ خرید کے واپس کر دوں گی، اور پھر خریدنا بھی بھول گئی. اب جب بہن اپنی چیز واپس مانگے گی اور اس وقت جواب ملے گا جی کہ آپ کی چیز تو میں نے استعمال کر لی اور بتائی ہی نہیں، تو پھر جھگڑا تو خود بخود شروع ہو جائے گا. تو بد معاملگی سے بچیں، یہ جو بری ڈیلنگ ہے نا اس سے بچیں. لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کریں. اچھی ڈیلنگ کرنے والے لوگ دوسروں کی محبتوں کو سمیٹا کرتے ہیں، دوسروں کی بدگمانیوں سے بچ جاتے ہیں. شریعت نے انہی کو اخلاق حمیدہ کا نام دیا، حسن معاشرت کا نام دیا. دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں
حسن معاشرت عطا فرمائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بڑوں کی جو رنجشیں ہوتی ہیں نا وہ پھر بڑی بن جایا کرتی ہیں. وہ پہلے ہوتی ہیں ایک گھر کی رنجشیں، پھر خاندان کی رنجشیں بن جاتی ہیں، بلکہ خاندانی عداوتیں بن جاتی ہیں. اور یہ خاندانی عداوتیں اس دنیا میں اللہ رب العزت کا عذاب ہیں. اس عذاب سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں. آپ محسوس کریں کہ کسی کا دل دکھا، کسی کو پریشانی ہوئی، یا میں کسی کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کر سکی، تو آپ فوراً اس سے معافی مانگ لیں. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے معاملے کو سلجھانے کا. معافی مانگنے میں پریشان نہ ہو، یہ بہت اچھی عادت ہے، اور بڑے بڑے بوجھ انسان کے سر سے ٹل جاتے ہیں. ہمارے ایک قریبی مہربان تھے، ان کی عادت تھی جس کو ملتے تھے تو اس کو جدا ہونے سے پہلے کہتے تھے جی آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق تھے، میں ان کو پورا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. ایسی بات اللہ نے ان کو یہ سمجھا دی تھی، ہر ایک کو یہی کہتے تھے جی آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق تھے، میں پورا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. اتنے لجاجت اور عاجزی کے ساتھ کہتے تھے کہ دوسرے بندے کو ان پر پیار آ جاتا تھا. تو بندے کو اسی طرح دوسروں سے معافی ایسے مانگنی چاہیے. ظاہر میں کوئی غلطی نظر نہیں بھی آ رہی پھر بھی معافی مانگ لیں، اس کا فائدہ ہی ہے نا کہ قصور معاف ہو جائیں گے. ایک مرتبہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کوئی بات چلی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی سخت لفظ استعمال کر دیا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے سخت لفظ استعمال کیا تو بلال رضی اللہ عنہ کا دل جیسے ایک دم بجھ جاتے ہیں نا، اس طرح سے ہو گیا، اور وہ خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. جیسے ہی وہ اٹھ کر گئے عمر رضی اللہ عنہ نے فیل کر لیا کہ انہوں نے میری اس بات کو محسوس کر لیا. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے، بلال رضی اللہ عنہ کو آ کر ملے، کہنے لگے اے بھائی میں نے ایک سخت لفظ استعمال کر لیا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. انہوں نے کہا جی جی، مگر عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ ذرا خاموش تھے، دل جو دکھا تھا. تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بلال کا دل خوش نہیں ہو رہا تو بات کرنے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے زمین پر لیٹ گئے اور کہا بھائی میرے سینے پر اپنے قدم رکھ دو اور میری غلطی کو اللہ کے لیے معاف کر دو. بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ امیر المومنین میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں. جو بڑے حضرات تھے وہ اپنی زندگی کے معاملے کو ایسے سمیٹا کرتے تھے. یاد رکھیں آج دوسروں کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ دینا آسان، لیکن اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھ لیا بتاؤ تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا، تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا، سوچیں ہم ان باتوں کو اس دن کیسے ثابت کر سکیں گے. یہ وہ دن ہوگا انبیاء بھی تھراتے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آج وقت ہے ہم دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھیں، لڑائی جھگڑے کو ابتدا سے ہی ختم کر دیں، زیادتی ہو جائے تو دوسرے سے معافی مانگ لیں، اور اس آپس کے لڑائی جھگڑے کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہوئے اللہ سے اس کی پناہ مانگیں اور اس فساد سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ دل میں تمنا ہو ہم اپنے گھروں کو اپنے خاندانوں کو اس فساد والے عذاب سے بچائیں گے اور محبت و الفت کی زندگی گزاریں گے.
اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندے بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔